مغل حکمرانوں میں سے کسی نے حج نہیں کیا، اس لیے نہیں کیا کہ ایسا نہ ہو کہ حج کے لیے چلے جائیں اور پیچھے سے اقتدار پر قبضہ۔ یہ ہے اقتدار کی نفسیات۔ عثمانی ترک جو تھے، جو بھی بادشاہ بنتا دوسروں کو قتل کرنا شروع کر دیتا، اپنے ان تمام لوگوں کو جو اقتدار کے لیے خطرہ ہو سکتے تھے۔ یہی معاملہ بنو عباس کے اندر اور بنو امیہ کے اندر آپ کو ملے گا۔ اقتدار کوئی نہیں چھوڑتا۔ آج کے دور میں بھی دیکھ لیجئے کہ یہ جو آپ کو نظر آتے ہیں نا، یہ خاندان عالم اسلام میں یا پاکستان میں، یہ ایک دوسرے کو صرف اس لیے برداشت کرتے ہیں تاکہ اپنے اگلے ٹینور کے لیے معاملات ہموار کیے جائیں، ورنہ یہ ایک دوسرے کے اندر سے دشمن ہے۔ مجلس کی اور اس ذکر خیر کی برکت موضوع بالکل واضح ہے۔ اہل بیت اطہار، اور میں اپنے مثال کے مطابق سر گفتگو میں اس موضوع کے حوالے سے چند خدشات آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گا۔ پہلی بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ بات بڑی قابل توجہ ہے کہ کس طرح ایک خاندان قیامت تک کے لیے ہدایت کا معیار یہ طے ہو گیا کہ کون ان کے ساتھ ہیں اور کون ان کے رستے پر ہیں، صرف وہی ہدایت پر ہیں۔ یہ اللہ رب العزت نے طے کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے طے کیا۔ سورہ آل عمران اور آیت نمبر 61، ایک طویل واقعے کا مختصر تذکرہ میں کرنا چاہوں گا۔ 9 ہجری کا واقعہ ہے۔ عیسائیوں کا ایک بہت بڑا وفد بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوا۔ کئی دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسجد نبوی کے اندر آپ کے پیغام کی صداقت اور عیسائی رہنما اپنے دلائل اس کے مقابلے میں پیش کرتے رہے۔ جب بات بن نہ سکی، سورہ احزاب کے اندر، سورہ مائدہ کے اندر مفسرین نے اس کی مختلف آیات کے تناظر میں اس کی تفصیلات ذکر کی ہیں کہ جب ان سے بات بنی نہ اور وہ جواب اس طرح نہ دے سکے تو کہنے لگے جی ہم آپ سے مکالمہ نہیں کریں گے۔ مکالمہ تو ہوتا ہے باہمی گفتگو، بات سمجھنے کے لیے، ہم آپ سے مباہلہ کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ٹھیک ہے، جیسے تم چاہو۔ یہ لوگ مدینہ سے تھوڑا باہر نکل کر انہوں نے پڑاؤ ڈال لیا اور مباہلے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چیلنج دے دیا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی المرتضیٰ، سیدہ فاطمہ الزہرا، امام حسن اور امام حسین جو بھی چھوٹے ہیں ان کو ساتھ لیا اور ان کے ساتھ عیسائیوں کے ساتھ مباہلے کے لیے چل پڑے۔ اس کا پورا تناظر ذرا ذہن میں رکھیے کہ جب ان سے بات بن نہیں پائی اور اللہ کے رسول کی دلیلوں کا جواب نہیں دے پائے تو اب معاملہ آیا ہے مباہلے پر۔ جب انہوں نے یہ چیلنج کیا تو اللہ رب العزت کی طرف سے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کی آیت نازل کہ اے پیغمبر آپ ان کا چیلنج قبول فرما لیں۔ فقل، آپ کہہ دیجئے، تعالو، ٹھیک ہے اگر تم ایسا ہی چاہتے ہو، مباہلہ کرنا چاہتے ہو۔ مباہلہ کیا ہوتا ہے کہ آپ بھی دعا کریں کہ جو ہدایت پر ہو اور دوسرا فریق بھی یہ دعا کرے کہ جو ہدایت پر ہو
وہ باقی رہے اور جو باطل پر ہو اس کا نام و نشان مٹ جائے، یہ مبالغہ ہے۔ تو جب انہوں نے چیلنج کیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اس چیلنج کو قبول فرما لیا، اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا، سورہ آل عمران آیت نمبر 61، فَقُلْ تَعَالَوْا، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے فرما دیجئے کہ ٹھیک ہے اگر تم ایسے ہی چاہتے ہو تو آ جاؤ، نَادْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ، اس طرح پھر کرو کہ تم بھی اپنی اولادوں کو بلا لو، اپنے بیٹوں کو، اور ہم بھی بلا لیتے ہیں، وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ، تم اپنی خواتین اور عورتوں کو لے آؤ اور ہم اپنی کو لے آتے ہیں، وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ، اس طرح کرو کہ تم بھی آ جاؤ، اپنے آپ کو لے کے میدان میں آ جاؤ، کسی کو آگے نہ کرو، اور ہم بھی براہ راست تمہارے پاس آ جاتے ہیں، انفسنا و انفسکم، ہم بھی آ جاتے ہیں اور تم بھی آ جاؤ، ثم نبتہل، پھر ہم مباہلہ کریں گے، فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین، اور جو جھوٹے ہوں گے ان پر اللہ کی لعنت بھیجیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ آپ نکلیے ان کی طرف، مباہلہ فرمائیے، اور حق اور باطل کو نتھارنے کے لیے، واضح کرنے کے لیے آپ نکلیے، اپنے ساتھ اللہ کے حکم کے مطابق ان کو لے کر نکلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ سیدہ فاطمہ الزہرا حق اور باطل کا معیار بننے جا رہی ہیں، علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق اور باطل کا معیار بننے کے لیے میدان کے اندر نکل رہے، امام حسن اور امام حسین حق اور باطل کی پہچان کے لیے آپ مدینہ کے باہر کھلے میدان کے اندر مباہلہ کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکل رہے ہیں۔ اب آپ نے غور یہ کرنا ہے کہ اللہ رب العزت حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے کے لیے کن شخصیات کو ہدایت کا معیار بنا رہا ہے، وہ کون ہے؟ خود اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، وہ سیدہ فاطمہ الزہرا، امام حسن، امام حسین۔ واقعے کی تفصیلات میں یہ بھی ذکر کرتے ہیں مفسرین سیرت نگار کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ باہر تھے مدینہ سے تھوڑا، اور اللہ کے رسول اپنے خاندان کے ساتھ نکل رہے ہیں، علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ ہیں، سیدہ فاطمہ پیچھے پیچھے چل رہی ہیں، امام حسن اور حسین کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھامے ہوئے ہیں اور عیسائیوں کے اس وفد کی طرف بڑھ رہے ہیں، وہ بھی دور سے سارا منظر دیکھ رہے ہیں۔ جب ان کے بڑے پادری نے، جو ان کا لاٹ پادری تھا، جو ان کا کہہ لیجئے کہ سب سے بڑا عالم تھا، بعض ہمارے سیرت نگاروں نے اس کا نام بھی ذکر کیا، عبد المسیح اس کا نام تھا، جب اس نے دور سے ان نورانی چہروں کو طلوع ہوتے ہوئے دیکھا کہ اب جو مباہلہ ہم نے طلب کیا تھا اس کا وقت تو آ گیا ہے، اس نے یہ منظر جب دیکھا کہ کس طرح یہ نورانی گروہ جو ہے نور کے حالے کے اندر لپٹا ہوا ان کی طرف بڑھ رہا ہے، ہدایت ان کی شکلوں سے بالکل مترشح ہے، اس نے اپنے ساتھیوں سے کہا میری بات سنو، میں تمہیں مشورہ دیتا ہوں کہ تم ان کے ساتھ مباہلہ نہ کرو۔ میں نے عرض کیا کہ مباہلہ کیا ہے؟ کہ یا وہ بچیں گے یا ان کا مد مقدم، دونوں میں سے ایک بچے گا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب کو کہہ رہے ہیں، حسن کو، حسین کو، سیدہ فاطمہ، علی المرتضیٰ کو، کہ جب میں دعا کروں تو تم آمین کہنا۔
اب یہ ہے ماحول، اور وہ دیکھ رہے ہیں دور سے. تو ان کا جو لاٹ پادری تھا اس نے کہا کہ میری بات سنو، بس اتنا ہی کافی ہے، میرا مشورہ یہ ہے کہ تم ان کے ساتھ مباہلہ نہ کرو، اس لیے کہ انی لارا وجوہن لو سأل اللہ ان یزیل جبلا من مکانہ لازالہ، کہ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ ان نورانی چہروں نے اگر دعا کر دی اور اس پر آمین کہہ دی گئی، تو میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ انہوں نے اگر اللہ سے یہ بھی سوال کر دیا نا، لو سأل اللہ ان یزیل جبلا من مکانہ، کہ اے رب کریم اس پہاڑ کو اٹھا کر یہاں سے دوسری جگہ پر رکھ دے، لازالہ، تو اللہ ان کی اس دعا کو بھی قبول فرما لے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، شان اہل بیت. باز آ گئے، انہوں نے کہا جی ہم آپ سے مباہلہ نہیں کرتے، سلو کی، گفتگو کی، معاہدہ کی اور واپس چلے گئے. روایات میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول نے اس کے بعد فرمایا کہ اگر یہ لوگ آج میرے ساتھ مباہلہ کر لیتے تو روئے زمین سے جب میں دعا کرتا اور حسن، حسین، علی اور سیدہ فاطمہ اس پر آمین کہہ دیتے تو روئے زمین سے عیسائی مذہب کو ماننے والوں کا خاتمہ ہو جاتا. اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان سب سے دل کے قریب رشتوں کو، ان سب سے قریبی رشتوں کو اللہ رب العزت نے حق اور باطل کا معیار بنا دیا. میں جو بنیادی بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جو اتنی فضیلتیں ہیں ان تمام اہل بیت کی، اور ان میں سے بالخصوص سیدہ فاطمہ الزہرا، علی المرتضیٰ، امام حسن اور امام حسین کی جو اتنی فضیلتیں ہیں کہ وہ حق اور باطل کا معیار بن گئے، کہ وہ جس طرف کھڑے ہوں حق اسی طرف ہے، یہ قیامت تک کے لیے طے ہو گیا. جو ان کے ساتھ کھڑا ہو گیا وہ حق کے ساتھ کھڑا ہو گیا، اس کو اور کوئی تحقیق کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ اتنا بڑا مقام جو ان کو حاصل ہوا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اتنی فضیلتیں بیان فرمائیں، تو میرے بھائیوں یہ فضیلتیں کیا صرف حسب نسب کی وجہ سے ہیں؟ تو میں عرض کرنا چاہوں گا کہ بے شک حسب نسب میں سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے بڑھ کر اس روئے زمین پر کوئی عورت نہیں ہے. علی المرتضیٰ سے بڑھ کر کسی کا حسب اور نسب نہیں ہے. حسن و حسین سے بڑھ کر کسی کو حسب و نسب کی فضیلت حاصل نہیں ہے. یہ بات بالکل درست اور حق اور سچ ہے. لیکن اگر یہ فضیلت صرف حسب نسب کی وجہ سے ہوتی، میں عرض کر رہا ہوں کہ حسب نسب کی فضیلت بھی ہے، یہ نسبت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے یہ کوئی معمولی نسبت نہیں ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں عرض کر رہا ہوں کہ اس فضیلت اور نسبت کے ساتھ ساتھ لوگ کہہ سکتے تھے کہ جی اپنے جو تھے اس لیے اتنی فضیلتیں ہیں، چونکہ اپنے خاندان کے تھے، اپنے داماد ہیں، اپنی بیٹی ہے، اپنے نواسے ہیں، اس لیے اتنی فضیلتیں ہیں. کہ کسی کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ، کیا لوگوں جس کا میں مولا ہوں، جو مجھے اپنا آقا اور مولا مانتا ہے، تو وہ جان لے کہ علی بھی اس کا مولا ہے. اتنی بڑی فضیلت، اتنی بڑی شان. اور سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ فاطمہ تو بُضعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. اور فرمایا کہ یہ فاطمہ وہ ہے کہ فمن اغبظھا اغبظنی، جس نے اس کو غضب نہ کیا اس نے مجھے غضب نہ کیا. اور ایک روایت کے اندر الفاظ ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ یریبنی ما رابھا ویوزینی ما آذاہا، جس نے
اس کو مطمئن اور خوش کیا، اس نے گویا کہ مجھ کو راضی کیا، اور جس نے فاطمہ کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت کے اندر مبتلا کیا۔ اس لیے کس کی جرت ہے کہ یزید کی طرف کھڑا ہو، نام محمد رسول اللہ کا لے اور یزید کو کہے کہ وہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے؟ وہ یزید کو رعایتی نمبر کیسے دے گا جس نے سیدہ فاطمہ کو، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو، علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اذیت کے اندر مبتلا کیا؟ اور قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جس نے میرے رسول کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی ہے، جس نے میرے رسول کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی ہے۔ اور نبی کریم ذرا چین آپ ملائیں، حضور فرما رہے ہیں کہ جس نے فاطمہ کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی۔ اللہ فرما رہا ہے کہ جس نے میرے رسول کو اذیت دی اس نے اپنے ایمان کو خراب کیا، اس نے اللہ کو اذیت دینے کی کوشش کی، دائرہ ایمان سے خارج ہو گیا ایسا شخص۔ تو میرے بھائیوں، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ فاطمہ کے بارے میں یہ فرما رہے ہیں، علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اس انداز میں بیان فرما رہے ہیں۔ امام حسن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، امام حسین کے بارے میں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ حضرت حذیفہ کی ایک بڑی ایمان افروز روایت صحیح مسلم کے اندر ہے۔ حضرت حذیفہ خود بیان کرتے ہیں کہ میری والدہ ضعیف تھے تو میں اکثر ان کی خدمت میں لگا رہتا تھا، نماز مسجد نبوی میں حضور کے پیچھے نماز پڑھنے کا لالچ تو ہوتا تھا، لیکن میں ہر نماز میں پہنچ نہیں پاتے تھے۔ وجہ کیا تھی کہ والدہ ضعیف ان کی خدمت میں لگے رہتے تھے۔ پتہ چلا کہ والدہ کی خدمت اس میں آپ کوتاہی نہیں کر سکتے، اس لیے کہ نماز تو آپ گھر میں بھی پڑھ لیں گے، قضا بھی کر لیں گے، لیکن والدہ کی خدمت کی کوئی قضا نہیں ہے، ماں اور باپ کی خدمت کی کوئی قضا نہیں ہے۔ تو حضرت حذیفہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنی اماں جی سے ترلے کے اندر بات کی کہ آج آپ مجھے اگر اجازت دے دیں تو میں حضور کے پیچھے جا کے نماز پڑھوں۔ اور کہتے ہیں کہ میں نے لالچ ماں جی کو یہ دیا کہ اگر آپ مجھے اجازت دے دیں گے تو میں حضور کی بارگاہ میں اسپیشل حاضر ہو کے آپ کے لیے اور اپنے لیے مغفرت کی دعا کرواؤں گا۔ انہوں نے کہا کہ چلو پھر ٹھیک ہے، تم چلے جاؤ۔ حضرت حذیفہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے مغرب کی نماز پڑھی، پھر عشاء کی نماز پڑھی۔ میں جب یہ دونوں نمازیں ادا کر چکا تو اب یہ تھا کہ میں اللہ کے نبی کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اپنا مدعا بیان کرتا، لیکن حضور اچانک اٹھے اور اپنے حجرے کی طرف جانے لگے تو میں تیزی سے حضور کے پیچھے چل پڑا تاکہ اپنی بات اور اپنی گزارش اور اپنی والدہ سے کیا ہوا جو وعدہ ہے اس کے بارے میں عرض کر سکوں۔ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے پلٹ کر دیکھے بغیر، ذرا غور کیجئے گا، آپ حدیث کا جو مفہوم ہے اس پر ذرا غور کیجئے کہ پیچھے پلٹ کر دیکھے بغیر حضور نے فرمایا حذیفہ ہو؟ عرض کی ہاں اللہ کے رسول۔ فرمایا کہ اللہ تیری اور تیری والدہ کی مغفرت کرے۔ سبحان اللہ۔ ابھی انہوں نے اپنا مدعا ذکر نہیں کیا، یہ نہیں عرض کیا کہ میں کس لیے حاضر ہوا ہوں۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہیں، اللہ نے وہ شان عطا فرمائی ہے کہ چاہیں تو کسی کے دل پر نظر آپ ڈالیں اور اس کے احوال کو معلوم کر لیں، یہ حضور کی شان ہے۔ فرمایا کہ اے حذیفہ اللہ تیری اور تیری والدہ کی مغفرت فرمائے۔ تو جو جس مقصد کے لیے حاضر ہونا چاہتے تھے وہ تو ویسے پورا ہو گیا، لیکن اللہ کے رسول رکے اور پھر ایک فرمان آپ نے ارشاد فرمایا کہ آج ابھی ایک فرشتہ میری بارگاہ میں آیا ہے جو اس سے پہلے کبھی روئے زمین پر نازل نہیں ہوا۔ اللہ نے اس کو اسپیشل بھیجا ہے تاکہ وہ مجھ پر سلام پیش کرے اور مجھے خوشخبری دے۔ اس نے مجھ پر سلام کیا ہے اور مجھے یہ خوشخبری دی ہے کہ اے اللہ کے رسول، آپ کی صاحبزادی
حدیث کے الفاظ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ وہ فرشتہ مجھے یہ کہہ کے اللہ کا پیغام دے کر گیا ہے کہ بِأَنَّ فاطمہ سیدۃ النساء اہل الجنہ وَإِنَّ الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ سیدا شباب اہل الجنہ، کہ اے اللہ کے رسول، اللہ کی طرف سے آپ کے لیے خوشخبری یہ ہے کہ آپ کی لخت جگر فاطمہ الزہرا وہ جنتی عورتوں کی سردار ہے، اور آپ کے نواز سے حسن اور حسین یہ جنت کے جوانوں کے سردار۔ تو میرے بھائیوں، جن کی شان اور عظمت یہ ہے، اللہ نے ان کی شانوں کو بیان کیا، قرآن مجید کے اندر ان کو حق اور باطل کا معیار قرار دیا گیا۔ ان ساری فضیلتوں کے باوجود پھر بھی کوئی کہہ سکتا تھا کہ اپنے جو تھے اس لیے ساری فضیلتیں عطا فرمائی، تو ایسی بات نہیں ہے۔ یہ فضیلت صرف حسب نسب کی وجہ سے نہیں ہے، اس لیے اللہ تو جانتا تھا، اور اللہ کے بتانے سے اللہ کے رسول بھی پوری طرح آگاہ تھے کہ آنے والے دور میں ماضی کے اندر جو کارنامے علی المرتضیٰ انجام دے چکے، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ جس طرح رول ماڈل بنی ہے، شرم و حیا کا پیکر بن کے قیامت تک ہمارے گھروں کے لیے، ہماری بیٹیوں کے لیے، ہماری خواتین کے لیے جو کردار سیدہ فاطمہ الزہرا نے پیش کیا، اس کردار کی وجہ سے یہ عظمت آپ کو ملی ہے۔ تفصیلات میں جاؤں گا، بات لمبی ہو جائے گی۔ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے کردار کی وجہ سے یہ شان ان کو عطا ہوئی۔ سب سے پہلے بچوں میں مسلمان، 10 سال کی عمر، ہجرت کی رات اللہ کے رسول کے بستر پر محو استراحت ہوئے، باوجود اس کے کہ اس چیز کا امکان ہے کہ قتل کر دیے جائیں حضور کی جگہ پر، اس لیے کہ ان لوگوں نے تو گھیرا ڈالا ہوا ہے تاکہ اللہ کے رسول کو معاذ اللہ وہ شہید کر دیں۔ اس کے باوجود وہاں آرام کیا۔ خیبر کو فتح کرنے والے، بدر کے اندر سب سے پہلے میدان جنگ کے لیے نکلنے والے، احد کے اندر قربانیاں پیش کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تحفظ کرنے والے، اس دین کے تحفظ کے لیے ہر لمحہ قربانیاں پیش کرنے والے علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قرآن کے اندر وہ مہارت کہ فرمایا کرتے تھے کہ مجھے ہر آیت کے بارے میں پتا ہے کہ کون سی آیت پہاڑ کی چوٹی پر اور کون سی وادی کے اندر نازل ہوئی، کون سی آیت حجرے کے اندر اور کون سی صحابہ کے مجمع کے اندر نازل ہوئی۔ میں قرآن کی ایک ایک آیت کے بارے میں جانتا ہوں، اس کی حقیقت سے آگاہ ہوں۔ اسی لیے تو حضور نے فرمایا تھا کہ آنا مدینۃ العلم وعلی بابھا، علی علم کے دروازے کا، علی علم کا دروازہ ہے، میں شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ یہ شان اور یہ عظمت جو سیدہ فاطمہ کو ملی، جو علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملی، میرے بھائیوں، یہ صرف حسب اور نسب کی وجہ سے نہیں، حسب اور نسب بھی باعث عظمت پر فضیلت ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو کردار انہوں نے پیش کیا حق اور باطل کے لیے، جس طرح وہ معیار بنے قیامت تک کے لیے، اللہ رب العزت نے ان کو ہدایت کا، روشنی کا اور حق اور باطل کا استعارہ بنا دیا۔ یہ اہل بیت ہیں، یہ حضور کا خاندان ہے۔ اور پھر آپ امام حسن کو دیکھیں، امام حسن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشگوئی فرمائی، حدیث کی کتابوں کے اندر یہ پیشگوئی موجود ہے۔ حضور نے فرمایا کہ ابنی ھذا سید، میرا یہ بیٹا سردار ہوگا، یہ منفرد ہوگا سب سے، لعل اللہ ان یصلح بہ بین فئتین من المسلمین، یہ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ اس میرے بیٹے کی وجہ سے اللہ مسلمانوں کے دو گروہوں کے درمیان صلح کروائے گا، جنگ کو ختم کر دے گا۔ بھائی اقتدار کی نفسیات کیا ہے؟ تاریخ پر نظر ڈالیں، اقتدار ایسی چیز ہے، مال، دولت، عہدہ، کہ لوگ اپنا ایمان ضائع کر بیٹھتے ہیں۔ کیا یہ حقیقت نہیں ہے
کہ امام حسین کے بعد بنو امیہ اقتدار کے اندر آئے. جن دوستوں کی تاریخ پر نظر ہے وہ ذرا اس چیز کو سمجھیں گے. پھر بنو عباس آئے، خلافت عثمانی ترک اقتدار کے اندر آئے. ہمارے بر صغیر کے اندر مغلوں نے لمبی حکمرانی کی ہے. ان سب کا ذرا جائزہ لیں، تفصیلات میں نہیں جاتا کہ یہ جتنے بادشاہ گزرے ہیں انہوں نے اپنے اقتدار کے لیے اپنے خاندان کے لوگوں کو ذبح کیا ہے، عوام الناس کو تو ایک طرف رکھی ہے. بھائی بر صغیر کے اندر سب سے نیک بادشاہ جو ہے نا وہ اورنگزیب عالمگیر ہے. اپنے سارے بھائی ذبح کیا اپنے اقتدار کے لیے. باقی کا بھی یہی حال ہے. آپ کو پتہ ہے کہ مغلوں میں سے کسی نے بھی حج نہیں کیا. مغل حکمرانوں میں سے کسی نے حج نہیں کیا. اس لیے نہیں کیا کہ ایسا نہ ہو کہ حج کے لیے چلے جائیں اور پیچھے سے اقتدار پر قبضہ ہو جائے. یہ ہے اقتدار کی نفسیات. عثمانی ترک جو تھے، جو بھی بادشاہ بنتا دوسروں کو قتل کرنا شروع کر دیتا، اپنے ان تمام لوگوں کو جو اقتدار کے لیے خطرہ ہو سکتے تھے. یہی معاملہ بنو عباس کے اندر اور بنو امیہ کے اندر آپ کو ملے گا. اقتدار کوئی نہیں چھوڑتا. آج کے دور میں بھی دیکھ لیجئے کہ یہ جو آپ کو نظر آتے ہیں نا یہ خاندان عالم اسلام میں یا پاکستان میں، یہ ایک دوسرے کو صرف اس لیے برداشت کرتے ہیں تاکہ اپنے اگلے ٹینور کے لیے معاملات ہموار کیے جائیں، ورنہ یہ ایک دوسرے کے اندر سے دشمن ہے. اور جو آپ کے مذہبی رہنما ہے ان کو بھی ذرا دیکھیے کہ اقتدار کے لیے کس طرح بھوکے ہیں، حق اور باطل کو ایک طرف پھینکتے ہوئے. میں سب کی بات نہیں کرتا، عمومی بات کر رہا ہوں کہ آپ کی جو مذہبی اشرافیہ ہے یہ بھی اقتدار کے بھوکے ہیں. اسلام ان کی منزل نہیں ہے، اسلام آباد ہی منزل ہے الا ماشاء اللہ. یہ ماحول اپنے سامنے رکھیں اور پھر دیکھیں امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت کو. اقتدار پاس ہے، طاقتور فوج موجود ہے، ایسی فوج کہ جو سب کچھ اپنا امام حسن ان کے حکم پر قربان کرنے کے لیے تیار ہے. میدان جنگ سجا ہوا ہے. لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ اگر میں پیچھے نہ ہٹا تو مد مقابل تو پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں، تو خون ریزی ہوگی، مسلمانوں کا خون بہے گا. اپنے حق سے دستبردار ہو کر اقتدار فریق مخالف کے حوالے کر کے معاہدہ کر کے ایک طرف ہو گئے. یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. اس لیے حضور نے فرمایا میرا ابنی ھذا سید. میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ خاندان نبوت کے ایک ایک فرد کی فضیلت کو ذرا دیکھیں تو آپ کو سمجھ آئے گی کہ ایک ایک فرد جو ہے وہ ہدایت کا معیار ایسے نہیں بنا. قیامت تک کے لیے سیدہ فاطمہ الزہرا تمام مومنین کے لیے، تمام خواتین کے لیے ہدایت کا مینار ہے. امام حسن اور حسین اور علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی سیرت ہمارے لیے قیامت تک کے لیے ہدایت کا معیار ہے. بات آج خاص طور پر ہم کر رہے ہیں امام حسن کی، تو صرف ایک حدیث اور پھر اس کی تھوڑی سی تشریح عرض کروں گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ حسین منی و آنا من الحسین. آپ ذرا غور کیجئے، حضور نے فرمایا کہ حسین منی و آنا من الحسین، حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہوں. سبحان اللہ. حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہوں. اور میرے بھائیوں، اگر ہم صحیح معنوں میں دین کو حسین سے سیکھیں تو صحیح بات یہ ہے کہ دین ہمیں سمجھ آ جائے گا. آپ امام حسین کو دین کے فہم کے لیے معیار بنائیں، آپ کو لگ پتا جائے گا کہ دین ہے کیا، حق اور سچ ہے کیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ایک جملے کی تفصیل میں بہت ساری باتیں کی جا سکتی ہیں، لیکن میں اپنے موضوع کو سمیٹتے ہوئے عرض کروں گا کہ آپ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دین کو سیکھنے کی ہم کوشش کریں کہ وہ دین کو کیا سمجھتے تھے.
اور انہوں نے کس طرح خود کو اور اپنے خاندان کو قربان کر دیا. جمعے کے اجتماع میں بھی میں یہ بات عرض کر رہا تھا کہ ہمارا یزید سے اختلاف کیا ہے کہ اس نے امام حسین کو شہید کیا. بالفرض اگر وہ امام حسین کو شہید نہ کرتا تو ہمارا اس سے کوئی اختلاف نہیں تھا. یہی غلط اپروچ ہے. اس اپروچ کا نتیجہ کیا ہے کہ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یزید سے اختلاف کیوں رکھتے ہیں؟ اس لیے اختلاف کر رہے ہیں کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یزید نے اس پورے طریقہ کار کو تبدیل کر دیا ہے، مدینہ کی ریاست کے ان بنیادی اصولوں کو پامال کر دیا ہے جو میرے نانا جان نے مدینہ کی ریاست کی صورت میں قائم کیا تھا. اس نقطے کو صحیح طور پر نہ سمجھنے کا نتیجہ کیا ہے؟ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہم لوگ آج کے دور میں پتہ نہیں کتنے یزیدوں کی بیعت ہم نے کر رکھی. امام حسین نے ایک یزید کی بیعت سے انکار کیا اور ہم اصل نقطے کو نہ سمجھنے کی وجہ سے نامعلوم کتنے یزیدوں کی بیعت کر چکے ہیں. میرے بھائیوں، امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس پوری تحریک اور قربانی کا جو مرکزی نقطہ تھا اس کو نظر انداز کرنے کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ خود بدقسمتی سے میں یہ بات کہوں گا کہ اہل سنت، اہل حدیث اور اہل تشیع، تین ہی بڑے گروہ ہیں نا ہمارے، تینوں کے ہاں یہ آپ کے لیے بات عجیب و غریب ہوگی. ڈاکٹر زاہد احمد شیخ صاحب تشریف فرما ہے کہ امیر بالاستیلاء، ڈاکٹر صاحب امیر بالاستیلاء کی گنجائش کن لوگوں نے نکالی؟ پہلے سمجھیں امیر بالاستیلاء، میں اسی پر ختم کر دوں گا. امیر بالاستیلاء کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی جبرن ناحق طور پر آپ کا حکمران بن جائے، ہو غلط لیکن وہ غلبہ کر کے امت پر قابض ہو گیا ہے، تخت پر بیٹھ گیا ہے، تو اب نظریہ ضرورت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ امیر بالاستیلاء یعنی زبردستی غلبہ کر کے ناحق طور پر مسلمانوں پر مسلط ہونے والے حکمران کی بیعت کر لیں. کیوں؟ اس لیے بیعت کر لیں کہ اگر آپ نے اس کے خلاف کھڑے ہوئے تو اس سے خون خرابہ ہوگا، اس سے حالات خراب ہوں گے. تو بہتر یہ ہے کہ جب تک وہ واضح کفر کا اعلان نہ کرے، اپنے کافر ہونے کا اقرار نہ کرے، اس وقت تک جو بھی جس طرح کا بھی ہے آپ خاموشی اختیار کر لیں. جبکہ امام نے تعلیم یہ دی کہ بالکل آپ نے خاموش نہیں ہونا. آپ نے اس حوالے سے کوئی سپیس نہیں دینی، اس لیے کہ وہ سمجھتے ہیں، امام علی مقام سمجھتے ہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا خلاصہ کیا ہے کہ آپ نے جبرن مسلط ہونے والے ناحق حکمران جو پورے نظام کو لپیٹ کر ایک طرف رکھ دے، آپ نے اس کی اطاعت اور فرما برداری نہیں کرنی، بلکہ حق کے لیے نکلنا ہے اور اپنا مقدمہ، اپنا حق لینے کے لیے میدان عمل کے اندر تم نے نکلنا ہے، بزدل بن کر نہیں بیٹھنا. بعد میں اہل حدیثوں نے بھی یہی فتویٰ دے دیا، اہل سنت نے بھی یہی فتویٰ دے دیا، اور اہل تشیع بھی امام کے اس مشن اور مقصد سے دور ہو گئے. نتیجہ اس کا کیا ہے؟ یہ لطیفہ نہیں ہے کہ دنیا کو یہ پیغام ہم نے دیا تھا کہ مسلمانوں کی حکومت اور ریاست کا نظام مسلمانوں کے اصحاب علم، اصحاب رائے کے مشورے کے ساتھ ہوگا، اور وہ مسلمانوں کا امیر اور خلیفہ ہوگا جس کو لوگ چاہیں گے. یہ 14 صدیوں سے پہلے یہ نظریہ دنیا کو ہم نے دیا تھا، لیکن امام علی مقام امام حسین جو اسی مقصد کے لیے نکلے تھے، ان کی ان قربانی کو نظر انداز کرنے کا نتیجہ کیا نکلا ہے کہ بدقسمتی سے کربلا کا سبق بھول گئے ہم، پوری امت ہی بزدل ہو گئی ہے. پورا عالم عرب دیکھ لیں، یہ آپ نے کبھی غور کیا کہ عربوں نے اپنی فوجیں نہیں رکھی ہوئی؟ کیوں؟
اس لیے نہیں رکھی ہوئی کہ کہیں لوگ کھڑے ہو جائیں گے اور کہیں فوجیں ہمارے ہی خلاف ہم اقتدار پر قبضہ نہ کر لیں. کافروں یہودیوں سے، اسرائیل اور امریکہ سے مدد لے رہے ہیں. کن کے خلاف؟ اپنے لوگوں کے خلاف. پوری امت پر حالت یہ ہے کہ بزدلی طاری ہو گئی ہے، اور ہم سے زیادہ تو یورپ کے لوگ جو ہیں وہ زیادہ جہاں دیدہ بن گئے، اپنی رائے پر اصرار کرنے والے بن گئے. سول سوسائٹی مضبوط ہوئی اور لوگ کسی بھی باطل شخص کو، ناحق اقتدار پر قبضہ کرنے والے شخص کو، بلکہ معمولی سا بھی اگر معاملہ پیش آ جائے تو لوگ اس کے خلاف کھڑے ہو جاتے ہیں. یہ تربیت ہے وہاں کے لوگوں کی. 1799 انقلاب فرانس کے بعد وہاں تبدیلی آئی، اور ہمارے پاس یہ تبدیلی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم یہ تبدیلی پیش کر کے گئے تھے. اور اگر امت نے تھوڑا سا بھی ادھر ادھر ہونے کی کوشش کی تو امام علی مقام امام حسین میدان عمل کے اندر نکلے، تاکہ لوگ اس بات کو سمجھیں. میں اکثر یہ بات کرتا ہوں کہ امام کے بارے میں اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ اقتدار کے لیے نکلے تھے، کوئی مفادات چاہیے تھے، بھائی اللہ کے بندو، ان کے پاس تو پیغام پہنچا تھا کہ آپ یہ پکڑیے قلم، دوات، کاغذ، جو بھی مطالبات لکھ دیں گے سارے کے سارے قبول ہیں، سارے قبول ہیں، صرف مہربانی کر کے بیعت کر لیں. لیکن امام سمجھتے تھے، اپنے مقام سے پوری طرح آگاہ تھے کہ اگر آج میں نے بیعت کی، اس وقت میں نے شروع میں کیا بات کی ہے کہ ہدایت کا معیار کون ہے؟ اہل بیت ہیں. اور اہل بیت میں سے اس وقت کون باقی ہے؟ صرف حسین باقی ہے. سیدہ فاطمہ وصال کر چکی، علی المرتضی امام حسن شہید ہو چکے، صرف حسین باقی ہیں. اور اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اہل بیت کو، خانوادہ نبوت کو، حضور کے خاندان کو حق اور باطل کا معیار قرار دیا ہے. اور 61 ہجری وہ وقت ہے کہ صرف امام علی مقام امام حسین اس وقت موجود ہیں. جانتے ہیں کہ اگر آج میں نے بیعت کر لی تو یہی معیار سیٹ ہو جائے گا. لوگ حق اور باطل کو قیامت تک جانیں گے کیسے، پہچانیں گے کیسے؟ لہٰذا آج مجھے اسی طرف کھڑا ہونا ہے جس طرف حق اور سچ ہے. لہٰذا امام کھڑے ہوئے اور وہ قربانی پیش کی کہ قیامت تک کے لیے آپ حسینیت حق کا استعارہ بن گیا، یزیدیت باطل کا استعارہ بن گیا. تو میرے بھائیوں، وقت اس چیز کا تقاضا کرتا ہے کہ صرف ہم امام علی مقام امام حسین کی مجلسیں اور محافل نہ صرف سجائیں، یہ ضروری ہے، ایسی مجلسیں کریں، ہم ان کی یاد کو تازہ کریں ہم، لیکن اس کے باوجود ساتھ ساتھ یہ بھی لازم ہے کہ ان کے اس مشن اور مقصد کو بھی یاد رکھیں کہ انہوں نے قربانی کس لیے دی. اپنا ذاتی مفادات کے لیے نہیں، انہوں نے اپنا پیکج چھوڑ دیا. کوئی اپنا ذاتی اقتدار مقصود تھا؟ نہیں، وہ تو یہ چاہتے تھے کہ لوگ جس کو چاہیں اس کو بنا لیں، لیکن یہ حق لوگوں کا ہے. میں یہ بات بھی عرض کیا کرتا ہوں کہ بنیادی انسانی حق آزادی اظہار رائے کا تحفظ، اس کے لیے کون لکھ رہا؟ امام علی مقام امام حسین لکھا. کس کے حق کے لیے؟ میرے اور آپ کے حق کے لیے، کہ یہ حق اس امت کا ہے، یہ حق ان کو دلوا کے میں رہوں گا. لہٰذا اگر آپ، میں نے صرف ایک پہلو عرض کیا ہے، خطبہ جمعہ میں اس کی تفصیلات چلے، آج میں ادھر خطبہ تو نہیں ہے، لیکن بہرحال میں اس کی دیگر تفصیلات بھی انشاءاللہ تعالی دوسری جگہ جہاں میں خطبہ دوں گا وہاں پر اس کی تفصیلات عرض کروں گا. کہ اصل ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم امام علی مقام، یقین کریں کہ اہل سنت بھی، اہل تشیع بھی اور اہل حدیث بھی، بطور گروہ کے میں بات کر رہا ہوں. افراد اللہ کے فضل سے ایسے ہیں جو آواز بلند کر رہے ہیں. ڈاکٹر طاہر القادری صاحب زور دے کے یہ بات کر رہے ہیں کہ نظام، امام کا مقصد، اس کو پہچانو، لوگوں پہچانو، اس مقصد کو پہچانو. تو لوگ آواز اٹھا رہے ہیں، قیامت تک اٹھاتے رہیں گے.
ضرورت اس امر کی ہے کہ اس سبق کو یاد رکھا جائے، جو کربلا کے اندر سے ہمیں جو پیغام ملتا ہے، جو پیغام ہم تک پہنچ رہا ہے، تو اس کو یاد کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور امام کے مقصد کو اور مشن کو سمجھنے کی توفیق دے، آمین ثم آمین۔